بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کی بہت ساری نعمتیں ہر انسان کے اوپر ہر وقت برستی رہتی ہیں۔ بارش کی طرح اللہ جل شانہ کی نعمتیں انسان کے اوپر برستی ہیں، اور ہر نعمت بڑی قیمتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ ایک نعمت اللہ جل شانہ نے جو مجھے اور آپ کو دی ہوئی ہے، وہ یہ کلمے والی نعمت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کلمے والی نعمت سے بڑی نعمت کوئی نہیں رکھی۔ تو جس نعمت پر آدمی شکر گزاری کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس نعمت کے اندر پھر زیادتی فرماتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہی رہتے ہیں، اور جب اس نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے تو پھر وہ نعمت چھن بھی جاتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہم سب پہ اوپر یہ فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو، ہم مردوں کو، عورتوں کو کلمے والی دولت سے نوازا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اب یہ لا الہ الا اللہ ہم سے مطالبہ بھی کچھ کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم یہ جو اپنی زبانوں سے بولتے ہیں، چاہے مرد بولے چاہے عورت بولے، چاہے ان پڑھ بولے چاہے پڑھا لکھا بولے، تو یہ کلمہ ہم سے کچھ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری زبان سے یہ جو الفاظ نکل رہے ہیں، آیا اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کہ ہم اصل میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، نہ میں کچھ ہوں، نہ میرے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے، طاقت ہے تو صرف ایک اللہ کی، وحدانیت ہے تو صرف ایک اللہ کی، بڑا ہے تو صرف ایک اللہ ہے، بڑا ہے تو صرف ایک اللہ ہی بڑا ہے۔ باقی جتنے بھی اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے کہ اپنے آپ کو بڑے کہنے والے، انا ربکم الاعلی کہنے والے آج کہاں پڑے ہوئے، کچھ بھی پتہ نہیں۔ تو ساری کی ساری دنیا کے اندر جتنے بھی اپنے آپ کو بڑے کہنے والے ہیں، جتنے اپنے آپ کو طاقتور کہنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ ایک اللہ جل شانہ کی بات سچی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ جل شانہ سے سچا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ جل شانہ نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے، اپنی بادشاہت کے اندر بھی وہ ایک، اپنی یکتائی کے اندر بھی وہ ایک، اللہ جل شانہ طاقت اور قدرت کے اندر بھی ایک۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس اللہ جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں، اس اللہ جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری جتنی بھی فرمایا کہ وحدانیت ہم جو پڑھتے ہیں، فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے سب سے زیادہ سمجھائی تھی۔ اللہ کی توحید کو سمجھنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کو حل کلام کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہم، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اللہم انت الاول، اللہم انت الاول، تو اول ہے، تو پہلا ہے، فلیس قبلک شیء، تجھ سے پہلا کوئی ہے ہی نہیں، تجھ سے پہلا۔ آج جو ہے نا جتنے بھی یہ سیکولر قسم کے لوگ ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت کے اندر شک ڈالتے ہیں کہ جی اللہ تو پہلے ہے، اللہ سے پہلے کون تھا، اللہ سے پہلے کون تھا۔ یہ ہمارے ہاں یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں یہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ یہ جو کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر چلے جاؤ تو بڑی ایک محنت ہو رہی ہے، اللہ کی وحدانیت کے اندر شک پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، انت الاول فلیس قبلک شیء، کہ یا اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، انت الآخر فلیس بعدک شیء، تو آخر ہے، تیرے بعد کچھ بھی نہیں،
अंत ज़ाहिरु फलैस फ़ौक़का शै, तू ऐसा सब के ऊपर हावी है कि तुझ से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं। व अंतल बातिनु लैस दूनका शै, और फरमाया कि तू ऐसा बातिन हर चीज़ की हकीकत के अंदर छुपा हुआ है कि उसके अंदर की हकीकत को तुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। फरमाया कि अल मलिकु ला शरीक ला, तू ऐसा बादशाह है कि तेरे साथ बादशाहत में कोई शरीक नहीं है। आज तो जो ना बादशाह बन जाते हैं, मेरे और आपके वोटों से बनते हैं। ये आजकल कैंपेनें चल रही हैं ना जी, कहीं कोई सदर बनता है, कोई वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, कोई क्या बनता है, कोई क्या बनता है, लेकिन किससे बनता है जी? मेरे आपके वोटों से। तो हम उसकी सदारत के अंदर भी शरीक, हम उसकी वजारत के अंदर भी शरीक, हम उसकी नाज़मी के अंदर भी शरीक, उसकी कौंसलरी के अंदर भी शरीक। लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु अल मलिकु ला शरीक ला, अल्लाह ऐसा बादशाह है, उसकी बादशाहत में कोई शरीक नहीं है, उसको बादशाहत किसी से भी नहीं मिली। अल्लाह जल्ल शानुहु की बादशाहत वो अपनी ताकत से है, अपनी कुदरत से है। अल्लाह जल्ल शानुहु सारे बादशाहों के बादशाह हैं। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए अल्लाह तू तो बादशाहों का बादशाह है, तू तो बादशाहों का बादशाह है, तेरा सिक्का हर जगह चलता है। फरमाया कि तू अगर किसी को इज्जत देता है तो इज्जत मिल जाती है, तू अगर किसी को जलील करता है तो जिल्लत मिल जाती है, तेरे चाहने से हुकूमत मिलती है, तेरे चाहने से हुकूमत से गिरा दिया जाता है। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, तू जिसको चाहता है हुकूमत के तख्त पर बिठा देता है, और जब किसी को गिराना चाहता है तो वहाँ से फांसी के तख्ते पर लटका देता है। फरमाया कि किसी को हुकूमत मिल जाए ये भी इज़्ज़त की बात नहीं है। इज़्ज़त अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अपने हाथ के अंदर रखी हुई है, जिसको अल्लाह जल्ल शानु चाहेंगे उसको इज़्ज़त मिलेगी। वरना हुकूमत तो फ़िरौन के पास भी थी, लेकिन ऐसा अल्लाह जल्ल शानु ने इज़्ज़त उनसे छीन ली। कोई मुसलमान तो मुसलमान, काफिर भी अपने बच्चे का नाम फ़िरौन नहीं रखना चाहता, कोई काफिर अपने बच्चे का नाम फ़िरौन नहीं रखना चाहता, कोई काफिर अपने बच्चे का नाम नमरूद नहीं रखना चाहता। किसी काफिर को बच्चे को भी नमरूद कहे तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे नमरूद क्यों कहा? वो पीरम बांडे के हमारे मौलवी साहब हैं, तो वो कहने लगे कि मेरे पास एक मौलवी साहब, वो शब जुमे का बयान था उनका, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास एक हमारा मुख्तदी एक आया और उसने कहा कि जी मेरा पोता हुआ है तो कुरान में से कोई अच्छा सा नाम तलाश करके रखो, कुरान में से कोई अच्छा सा नाम। तो उन्होंने कहा फ़िरौन रख दो। क्या कर दो? अपने पोते का नाम फ़िरौन रख दो। तो अब वो बड़ा गुस्से में, अगली बात ही उसने नहीं की, बड़े बुज़ुर्ग है जी। तो वो जैसे वो मुक्तदी निकलने लगा तो वो दाई मिजाज के, तो उनको फिर वहाँ से दरवाजे से बुलाया, और जी तुसी तो खफा होगे बेच रहे हो, किधर जुल रहे हो तुसी? अब पास बिठाया। उन्होंने कहा मौलवी साहब मैंने आपको कहा था कि आप मेरे पोते के लिए कुरान में से कोई अच्छा नाम तलाश करके रखें, तो आपने मेरे पोते के लिए फ़िरौन का नाम रखा, फ़िरौन का नाम रखा। कहा भी फ़िरौन तुझे कोई मामूली आदमी लगता है? फ़िरौन तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बादशाह था, और ऐसी ज़बरदस्त किस्म की बादशाही थी कि उसने यानी कि रुबूबियत का दावा कर लिया था, अना रब्बुकुमुल आला, मैंने तो बादशाह का नाम रखा है, मैंने बादशाह का नाम रखा है, तू क्यों नाराज़ हो गया? तू क्यों? कहा कि नहीं वो सही आदमी नहीं था, कि वो सही आदमी नहीं था। अब जो ना अल्लाह जल्ल शानो ने फ़िरौन का नाम ही क़यामत तक के इंसानों के लिए गाली बना दिया, गाली बना दी। तो वो उनको फिर पास बिठाया, और पास बिठा के वो कहने लगे कि मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू बड़ा हो के अपने बच्चे को बनाएगा क्या, अपने पोते को क्या बनाएगा? आज हम नाम तो अच्छे अच्छे रखते हैं, नाम तो ग़ुलाम रसूल होता है, लेकिन काम सारे रसूल के ख़िलाफ़ करता है। नाम ग़ुलाम रसूल और काम सारे सुन्नत के ख़िलाफ़। नाम जो ना अब्दुल्ला, लेकिन काम सारे अल्लाह के ख़िलाफ़, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़। फरमाया कि नाम तो तू बड़ा अच्छा रखवाना चाहता है, लेकिन उससे करवाएगा क्या? तू उससे करवाएगा क्या? अब जो ना फरमाया कि आज सारी दुनिया के अंदर अल्लाह जल्ल शानु की बड़ाई दिलों से निकलने की वजह से अल्लाह जल्ल शानु के अहकामात भी दिलों से उनकी जो ना हकीकत निकल चुकी है। तो अल्लाह जल्ल शानु की बड़ाई दिल के अंदर जब आएगी तो फिर मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानु का हुक्म, हर हुक्म मानना आसान हो जाएगा, हर हुक्म मानना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानु ने जितने भी अहकामात दिए हैं वो सारे के सारे अहकामात, उन पर चलना हमारे लिए आसान है। लेकिन मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, उसके लिए आसान है कि जो आदमी उस पर चलने की नीयत करे, जो आदमी उस पर चलने की नीयत करे। आज से पहले जितने भी अल्लाह के अहकामात के एतबार से हमसे कमी कोताही हो चुकी, उस पर हम अल्लाह जल्ल शानु से माफ़ी मांगे, और आइंदा के लिए हम नीयत करें कि या अल्लाह हमने तेरा बन के ज़िंदगी गुजारनी है, तेरे हुक्म के मुआफिक ज़िंदगी गुजारनी है, तेरे नबी के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। जैसे सुबह में मैंने बात की थी कि भाई हर चीज़ का एक सीज़न होता है, हर चीज़ का एक सीज़न होता है। तो वो हमारा भी जो है नेकियों का एक सीज़न आ रहा है, हमारा भी नेकियों का एक सीज़न आ रहा है। वो सीज़न कौन सा है? फरमाया कि वो रमज़ान है।
رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے. اب ہر سیزن سے پہلے ہر کوئی تیاری بھی کرتا ہے. سبزی والا سبزی کی تیاری میں لگا ہوا ہے, فروٹ والا فروٹ کے سیزن سے پہلے جو نا وہ پیسے ویسے برابر کر کے کہ جس سیزن آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے, سیزن آ رہا ہے. تو ایسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں, فرمایا کہ نبوت کو اللہ جل شانہ نے یہ تو بالکل ذرہ برابر بھی کوئی اپنے دل کے اندر خیال نہیں لا سکتا کہ ان کا بھی کوئی جہنم کے ساتھ واسطہ ہے, لیکن ان کو پھر بھی جو نا اتنا ڈر ہوتا تھا. تو اس کے باوجود, نبوت کے باوجود, فرمایا کہ نبوت تو نبوت ہے, ختم نبوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل شانہ نے آ کے جو نا نبوت کا دروازہ بند کر دیا. قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں, اب کوئی بھی ان میں نبوت کا دعویٰ کرے گا کافر ہوگا, دجال ہوگا, کذاب ہوگا. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں آ سکتی, نبی کوئی بھی نہیں آ سکتا. اب میرے بھائی بزرگوں دوستو, وہ نبی نہیں تھے, نبیوں کے سردار تھے. اب ان کی حالت کیا تھی؟ ان کی حالت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ رمضان کی تیاری وہ 2 مہینے پہلے سے شروع کر دیتے تھے. رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے شروع. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باقی وہ چاند دیکھتے تھے تو اللہم اہلہ بالیمن والایمان وبالسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ, یہ جو ہے نا دعا پڑھا کرتے تھے. لیکن جب رجب کا چاند دیکھتے تو ساتھ ایک دعا اور بڑھا دیا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما. یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت ہم صرف مال کے اعتبار سے برکت سمجھتے ہیں. یا اللہ تو جان کے اندر بھی برکت عطا فرما, مال کے اندر بھی برکت عطا فرما, وقت کے اندر بھی برکت عطا فرما. کہ ہم بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کو قرآن پڑھنے کا جو ہے نا شوق نہیں ہوتا, یا مثال کے طور پر اگر وہ پڑھتے بھی ہیں, کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں, تو مستقل طور پہ جو عمل نہیں کیا جاتا اس کی برکت سے آدمی محروم ہی رہتا ہے. تو ایک پارہ پڑھنا اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. قرآن کا ایک پارہ پڑھنا بھی اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ مصیبت بن جاتی ہے. درود شریف کی تسبیح اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. آدھا گھنٹہ گزر گیا تسبیح پوری نہیں ہوتی, گھنٹہ گزر گیا. حالانکہ جو نا یہ اگر تسلسل سے پڑھے تو آدھے گھنٹے میں جو نا یہ صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہے, لیکن بے برکتی کی وجہ سے اس کا ایک قرآن کا ختم وہ سالوں تک چلا جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سالوں تک چلا جاتا ہے. تو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, یا اللہ تو ہمیں اس 2 مہینے کے اندر تو ہمیں برکت عطا فرما. کہ برکت کی وجہ سے کیا ہوگی؟ اللہ جل شانہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور جب زیادہ عمل کریں گے تو عمل کے عادی بن جائیں گے. عمل کا عادی آدمی رمضان کے اندر عمل نہیں چھوڑے گا. جو عمل کا عادی بن جائے گا وہ رمضان کے اندر عمل نہیں چھوڑے گا. اور فرمایا کہ جب رمضان کے اندر یہ پختگی کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ جب اعمال کرے گا تو اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اللہ جل شانہ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض اس وجہ سے کیے ہیں کہ تمہیں متقی بنائے. تمہیں کیا کرے؟ متقی بنائے. اور فرمایا کہ جب تقوی والی صفت اندر آ جائے گی تو فرمایا کہ قرآن پھر اس آدمی کے لیے ہدایت ہی ہدایت بن جائے گی. یہ پھر قرآن اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ تقوی والی صفت نہ ہونے کی وجہ سے آج قرآن ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا. کہ تقوی والی صفت ہمارے اندر آ جائے, یہ اس کے لیے جو نا ہم ابھی سے نیت کر لیں, ہم ابھی سے اعمال کا اپنے آپ کو خوگر بنائیں, ابھی سے اپنے آپ کو جو نا اعمال کا پابند بنائیں ہر اعتبار سے. ایک تو فرائض کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی کہ کوئی آدمی یہ کہ بھئی آج سے میں فرض نماز پڑھنے کی صرف کوشش کروں گا. فرض تو ہم پہلے بھی پڑھیں گے, نوافل کے اعتبار سے ہم کوشش کرنا شروع کر دیں, تسبیحات کے اعتبار سے ہم کوشش کرنا شروع کر دیں, قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے ہم کوشش کرنا شروع کر دیں. فرمایا کہ جب مسلسل یہ اعمال کرتے چلے جائیں گے تو اللہ جل شانہ جب رمضان کا موقع آئے گا تو اس پر اللہ جل شانہ پھر اعمال تسلی کے ساتھ استقامت کے ساتھ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. تو کوشش کریں گے نا سارے انشاءاللہ. اللہ جل شانہ سے آدمی دعا بھی کرتا رہے اور پھر وہ عمل کہ جس کی وجہ سے انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے, یا عمل انسان کرتا ہے لیکن وہ عمل قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ جاتا, ان چیزوں سے احتراز اور ان چیزوں سے توبہ جو ہے نا یہ بھی پہلی ضروری چیز ہے. مثال کے طور پر آدمی جو ہے نا وہ کوئی ایسا گناہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے عمل قبولیت کی طرف ہی نہیں جاتا, وہ قطع رحمی کا عمل ہے. مثال کے طور پر ایک قطع رحمی کا عمل ایسا ہے, اپنے قریبی رشتہ داروں سے جو توڑ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے فرمایا کہ اس آدمی کا عمل تو دور کی بات ہے, اس کے پاس بیٹھنے والے بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں. اس کے پاس جس مجلس کے اندر یہ قطع رحمی کرنے والا ہوگا اس مجلس والوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. حالانکہ نبی کی مجلس ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں
کہ بھئی میں دعا کرنے لگا ہوں، قطارے میں کرنے والا اٹھ جائے، جب تک وہ ہمارے اندر موجود ہے اس کی ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگ اور دوستو، جتنے بھی گناہ ہیں یہ صرف گناہ مسجد کے، نماز کے، ان چیزوں کے متعلق نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں ہم آج سچے دل سے توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے ہم نیت کر لیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اور جتنی بھی کمی کوتاہی ہو گئی ان پر یا اللہ تو ہمیں ندامت کے ساتھ آنسو بہانے کی بھی توفیق نصیب فرما، کیونکہ جب تک ندامت نہیں ہوگی تو پھر اس وقت تک کام نہیں چلے گا۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ سنت ادا فرمائیں۔